کہ پیپلز پارٹی نے نہ کبھی جمہوریت کی پاسداری کی ہے نہ جمہوری اصولوں کے ساتھ چلی ہے۔ سادی وردی میں جو ہمارے ملک میں اور بلوچستان میں تو مشہور تھا، یہ ڈالا جو آپ کے ویگو میں سادی وردی میں ایجنسی کے اہلکار بغیر وارنٹ کے، بغیر کسی اطلاع کے انہوں نے وہاں پہ چھاپا مارا، کئی جرنل آئے۔ انہوں نے یہی جو راستہ آج حکمرانوں نے اختیار کیا ہے، یہاں پہ ہر قسم کی سیاسی اور جمہوری اصول پہ جس طرح پابندی لگائی گئی ہے، عدلیہ کو جس طرح انہوں نے نکیل ڈال دیا گیا ہے، عدلیہ کو جس طرح فیڈریشن جس طرح انتظامیہ کے تابع کیا گیا، یہ اس سے پہلے بھی بہت کوششیں ہوئی، بہت اس طرح کی کوششیں ہوئی، اور یہاں پہ ہر کس میڈیا پہ پابندی لگائی گئی، یہاں کے لوگوں کی آواز کو دبانے کی کوشش کی گئی، لیکن تاریخ اس بات کا گواہ ہے کہ وہ قوتیں، وہ جرنل، وہ طاقتور وہ قوتیں آج ان کے وجود نہیں ہے۔ معزز صحافی حضرات، بلوچستان پارٹی کے ہمارے مرکزی اور ڈسٹرکٹ کوئٹہ کے قائدین کی اجازت سے آج آپ دوستوں کو ایمرجنسی میں زحمت دی، آپ کا سب کا شکریہ کہ آپ نے اس مختصر وقت میں اپنی شرکت کو یقینی بنایا۔ آج کراچی میں پارٹی سربراہ سردار اختر جان مینگل صاحب کے رہائش گاہ پہ جو خیابان شمشیر پہ واقعہ ہے، ان کے ساتھ ہی خیابان بدر ہے جو سردار اختر جان مینگل صاحب کے جو ڈرائیور حضرات ہیں، ان کے مینیجر ہے، ان کے گھر میں کام کرنے والے، چونکہ وہاں پہ گھر میں اتنی جگہ گنجائش نہیں ہے، تو ساتھ ہی انہوں نے ایک اپارٹمنٹ لی ہوئی ہے جو کراچی میں، جب سردار صاحب وہیں پہ چلے جاتے ہیں تو اپارٹمنٹ میں ان کے یہ ڈرائیور حضرات، ان کے گھر میں کام کرنے والے، اس کے پرائیویٹ گارڈز ہے، مینیجر ہے، یہ سارے وہاں پہ رہائش پذیر ہے۔ آج 5 بجے صبح سویرے سادی وردی میں جو ہمارے ملک میں اور بلوچستان میں تو مشہور تھا، یہ ڈالا جو آپ کے ویگو میں سادی وردی میں ایجنسی کے اہلکار بغیر وارنٹ کے، بغیر کسی اطلاع کے انہوں نے وہاں پہ چھاپا مارا، اور 13 کے قریب جو ڈرائیور حضرات تھے، سردار صاحب کے پرائیویٹ گارڈز تھے، اس کے گھر میں کام کرنے والے خان سما اور مینیجر، ان سب کو وہاں سے اٹھا کے لے گئے اور تشدد، بے معنی تشدد کیا گیا اس پہ۔ بلوچستان نیشنل پارٹی اس عمل کی پرزور مذمت کرتی ہے اور یہ سمجھتی ہے کہ بلوچستان نیشنل پارٹی کو، یہ تمام بلوچستان نیشنل پارٹی کے سربراہ کو یہ تمام جو کارروائیاں کی جا رہی ہے بلوچستان پارٹی کے سربراہ کے خلاف، یہ خالصتاً ان کی سیاسی بیانیہ کی بنیاد پہ، جو بلوچستان کے مجموعی سیاسی صورتحال پہ، بلوچستان کے لوگوں کے استحصالی رویے پر جو اسلام آباد کی جانب سے 75 سالوں سے جاری و ساری ہے، اور بلوچستان کے وسائل کو بے دریغ لوٹنے کے لیے جو طریقہ کار اپنا گیا، اس کے خلاف ہمیشہ بلوچستان نیشنل پارٹی کا ایک بیانیہ رہا ہے۔ اس میں پارٹی سربراہ، پارٹی قائد سردار اختر جان مینگل، جنہوں نے بہت بے باک انداز میں، چاہے وہ پارلیمنٹ ہو، اسمبلی کے فورم ہو، اسمبلی کا فورم، تو اس نے اسی بنیاد پہ ان کو خیر بات کہا گیا کہ چونکہ وہاں پہ اپنے صوبے کے لوگوں کے ان مسائل پہ بات کی اجازت نہ ہونے کی وجہ سے انہوں نے اس پلیٹ فارم کو چھوڑ دیا، لیکن عوام کی عدالت میں ہر جگہ پہ انہوں نے بلوچستان کے لوگوں کے لیے اس کا آواز بن کے انہوں نے بڑی جرأت کے ساتھ یہ مقدمہ لڑا۔ اور آج ہم سمجھتے ہیں کہ ہمیشہ چاہے سردار اختر جان مینگل کے خلاف دہشت گردی کے بے بنیاد مقدمات ہو، ان کے فیملیز کے خلاف جو FIA کے نوٹسز ہو، اور یا اس کے 4 شیڈول میں اس کے فیملی کو، لوگوں کو ڈالنا اور اس کے اکاؤنٹس کو سیز کرنا، یہ تمام کارروائی صرف اور صرف یہ سیاسی انتقام کا ایک رویہ ہے جو اپنایا گیا ہے۔ آج ہم سمجھتے ہیں کہ یہ
بلوچستان میں تو ہم سمجھ رہے تھے کہ بلوچستان تو ہمیشہ ایک کالونی کے طور پہ 75 سالوں سے جس طرح اس کو ٹریٹ کیا گیا، یہاں کے لوگوں کو جس طرح استعمال کیا گیا، ہمیشہ ان کو کوئی صوبے کی نظر سے یا اس ملک کے فیڈریشن کے فیڈریٹنگ یونٹس کے بجائے اس کو ایک کالونی کے طور پہ ان کو ہمیشہ ٹریٹ کیا گیا۔ مگر آج کراچی میں ایک بار پھر جو 2006 اور 2007 میں پارٹی سربراہ کے خلاف، اس کے فیملی کے خلاف جس طرح کے ایجنسیوں نے اس کے بچوں کو اٹھانے کی کوشش کی گئی اور اس کے خلاف پارٹی نے جو رد عمل دیا، اس کے بعد جو کریک ڈاؤن کیا گیا، آج ایک بار پھر کراچی کی سرزمین پہ، سندھ کے سرزمین پہ اس طرح کی کارروائیاں شروع کی گئی ہے جو انتہائی قابل مذمت ہے۔ اور اس حوالے سے ہم پارٹی سمجھتی ہے کہ پارٹی پہ پریشر ڈال کے پارٹی کے سربراہ اور پارٹی کے دوسرے قائدین کے خلاف اس طرح کارروائی کر کے حکمران وقت اور یہاں کے جو طاقتور اسٹیبلشمنٹ ہے ان کی یہ مرضی اور منشا ہے کہ پارٹی کو اپنی اس بیانے سے اس کو ہٹایا جائے۔ لیکن ہم سمجھتے ہیں کہ تاریخ کے دورے پہ اگر ایک نظر ڈالی جائے تو بلوچستان نیشنل پارٹی آج سے نہیں، سردار عطا اللہ خان مینگل سے لے کے جس سیاست کا ہم اپنے کو تسلسل سمجھتے ہیں، آج تک پارٹی نے کبھی بھی بلوچستان کے لوگوں کے مسائل پہ، بلوچستان کے لوگوں کے حقوق پہ نہ تو پہلے کمپرومائز کیے نہ آئندہ کرے گی۔ چاہے یہ ریاست، چاہے یہ حکمران جتنی بھی کارروائی بلوچستان نیشنل پارٹی کے سربراہ کے خلاف ہو یا پارٹی کے خلاف ہو، پارٹی اس کا مقابلہ کرنے کے لیے پہلے بھی تیار تھی اور آج بھی تیار ہے۔ تو یہ آج آپ کو اس لیے ضمانت دی، اور ہم ہمیشہ کہتے رہے کہ بلوچستان کی جو حقیقی جمہوری قیادت ہے، جو اپنے قومی اور سیاسی حقوق کے لیے ایک جمہوری جدوجہد کرتے چلے آئے ہیں، چاہے جتنے بھی پارٹی قیادت کو، پارٹی کے ورکروں کو اشتعال بلا جواز اشتعال دینے کے باوجود بھی پارٹی نے ہمیشہ ایک ڈیموکریٹک راستہ جو ہے وہ اپنے حقوق کی بازیابی کے لیے، حقوق کے تحفظ کے لیے، یہاں کے لوگوں کے وسائل کے تحفظ کے لیے انہوں نے جو راستہ چنا ہے جمہوری، اس جمہوری راستے پہ نہ صرف خود چلے ہیں بلکہ اس ملک کی جمہوری سیاسی جتنی بھی سیاسی پارٹیاں ہیں جو جمہوریت پہ، آئین پہ، قانون کی بالادستی پہ یقین رکھتے ہیں، اس کو یکجا کر کے اکٹھے مشترکہ جدوجہد کی ترغیب دیے۔ آج بھی بلوچستان نیشنل پارٹی جس طرح کے اس ملک میں ایک جمہوری سیاسی اپوزیشن اتحاد کا حصہ ہے، آج بھی یہ تصور کرتی ہے کہ اس ملک کی بقا، اس ملک کے فیڈریشن کو چلانے کے لیے واحد ہی راستہ یہاں کے ایک ڈیموکریٹک وہ پروسیس ہے، وہ جمہوری راستہ ہے جو یہاں کے فیڈریٹنگ یونٹس کے جائز حقوق کو، اس کے قومی اور سیاسی حقوق کو تسلیم کر کے ہی ممکن بنایا جا سکتا ہے۔ اگر کسی بھی طاقتور قوتوں کو، میں پورا سابقہ کا ذکر نہیں کروں گا، مختصر اتنا ذکر کروں گا کہ اس سے پہلے بھی اس ملک میں ایک ان کا نام لینے والے کوئی نہیں ہے، لیکن یہ جمہوری قوت ہے اور یہ جمہوری آواز آج بھی زندہ اور تابندہ ہے۔ تو آج بھی ہم حکمرانوں پہ یہ اس پہ واضح کرنا چاہتے ہیں کہ بلوچستان نیشنل پارٹی جو ایک شہداء کی تاریخی ایک تسلسل کی جماعت ہے، جنہوں نے اپنے قومی اور سیاسی حقوق کے لیے بے تحاشا قربانی دی ہے، اپنے رہنماؤں کے سروں کی قربانی دی ہے، اپنے ورکروں نے جیل کی صورتیں برداشت کی، وہ کبھی بھی یہاں پہ جمہوری اصولوں اور یہاں کے حقوق پر کوئی کمپرومائز کرنے کے لیے تیار نہیں ہے، چاہے جتنی بھی یہ کوشش کر لے۔ لیکن ہم سمجھتے ہیں کہ جو کوشش کی جا رہی ہے، آپ جو طاقتور قوتوں کی جانب سے ایک واضح لکیر کھینچی گئی ہے اور وہ کہہ رہے ہیں کہ جتنی بھی جمہوری آوازیں ہیں اس کو ختم کر کے، یا تو ان کو جس طرح ہمارے نوجوانوں کو تنگ کیا گیا، دیوار سے لگا کے وہ اس کو پہاڑوں پہ بھیجا گیا، یا ڈائریکٹ جو ہے وہ اسٹیبلشمنٹ کے گود میں بیٹھ گئے، آج وہ تقسیم اس انداز پہ کرنا چاہ رہے ہیں۔ لیکن بلوچستان نیشنل پارٹی کسی بھی قوت کو، کسی بھی طاقت کو یہ اجازت نہیں دے گی۔ ہم سمجھتے ہیں کہ آج بھی اس صوبے کے عوام کے حقوق کے تحفظ جو ہے ایک جمہوری جدوجہد سے ممکن ہے۔ آج بھی بلوچستان کے عوام کے قومی اور جمہوری جتنی بھی حقوق ہے، جس کے لیے یہ 75 سالوں میں یہاں کے اکابرین نے بے تحاشا قربانیاں دی ہے، وہ ایک ہی راستہ ہے، ایک جمہوری راستہ ہے، اور جمہوری جدوجہد ہی اس صوبے کے عوام کے حقوق کی تحفظ کر سکتے ہیں۔ تو یہ آج
ہم اس لیے آپ کے سامنے حاضر ہوئے کہ ہم سندھ کے حکمرانوں کو کہتے ہیں کہ جو پیپلز پارٹی کے جو گورنمنٹ ہے، پتہ نہیں وہ وہاں پہ بھی 47 کے جو کارکردگی بلوچستان میں ہے، تو سندھ میں بھی آج اپنے عمل سے یہ ثابت کر رہی ہے کہ پیپلز پارٹی نے نہ کبھی جمہوریت کی پاسداری کی ہے، نہ جمہوری اصولوں کے ساتھ چلی ہے۔ آج بھی وہ جب ان سے رابطہ کیا گیا تو پیپلز پارٹی کے حکمران کہتے ہیں کہ ہمیں اس بارے میں کوئی اطلاع اور خبر نہیں ہے۔ تو ہم سمجھتے ہیں کہ پاکستان پیپلز پارٹی اور سندھ کی گورنمنٹ اس بارے میں اپنی پوزیشن واضح کر دے کہ اس طرح کے عمل کے حوالے سے ان کا کردار اگر ان کو اطلاع نہیں تھی، آج تو ابھی تو اس کو اطلاع مل گئی، اس کے بعد اس نے کیا اپنی کارکردگی دکھائی۔ تو ہم یہ تمام چیزوں کی پرزور مذمت کرتے ہیں اور حکمرانوں کو کہتے ہیں کہ اس عمل کو ہم عدلیہ کے پلیٹ فارم سے بھی چیلنج کریں گے۔ اگر انہوں نے پھر بھی لطلات سے کام لیا تو ہم اس کے خلاف ایک احتجاجی تحریک شروع کرنے کا عمل شروع کریں گے۔ اور اس کے ساتھ ہی ساتھ ہم سندھ میں، کراچی کے سطح پہ اور خصوصاً سندھ میں جس طرح وہاں کے کاروباری پشتون عوام کے خلاف وہاں کے پولیس جو کاروائیاں کر رہی ہے، بلوچستان نیشنل پارٹی اس کی پرزور مذمت کرتی ہے۔ یہ تمام کاروائیاں نسلی بنیادوں پہ ہیں۔ ہم سمجھتے ہیں کہ سندھ کے حکمران بھی پنجاب کے حکمرانوں کے نقش قدم پہ چل پڑے ہیں اور انہوں نے بھی نسلی بنیادوں پہ شاید یہ فیصلہ کر لیا ہے کہ وہ بلوچوں کے اور پشتونوں کے خلاف اس طرح کارروائی کر کے ایک نفرت کے بیچ بویا جا رہا ہے۔ اس عمل کی پرزور مذمت کرتے ہیں کہ پشتون عوام کو وہاں پہ پرامن طریقے سے کاروبار کرنے کی اجازت دی جائے اور اس عمل سے اجتناب کیا جائے۔ آپ سب کا شکریہ۔ جو پشتون اور بلوچ طلبہ ہے ان کے خلاف اس طرح کی کارروائی کی جاتی ہے۔ کبھی ابھی تو یہ سلسلہ انہوں نے سندھ کے سطح پہ شروع کیا کہ وہاں جو نیتے اور معصوم کاروباری حضرات ہے، بلوچ ہے، پشتون ہے، اس کے خلاف اس طرح کارروائی کر کے یہ قابل مذمت، قابل نفرت انگیز عمل ہے جس کی ہم مذمت کرتے ہیں۔ اور انشاءاللہ ہم یہ تحریک تحفظ یعنی پاکستان کے پلیٹ فارم پہ اس نقطے کو ایجوٹیٹ کریں گے اور یہ سندھ کے سطح پہ جو گورنمنٹ ہے ان کی سطح پہ بھی ہم اس نقطے کو ایجوٹیٹ کریں گے، لیکن ان کی اس سے پہلے کہ ہماری ایجوٹیشن کے سے پہلے ان کی ایک ذمہ داری بنتی ہے کہ سندھ میں جو بھی اس طرح کا عمل ہو، اگر جس طرح یہ دعویٰ کیا جاتا ہے کہ پیپلز پارٹی جو ہے وہ عوام کی پارٹی ہے، سیاسی جماعت ہے سندھیوں کے، تو اس کو اپنا وہ کردار ادا کرنا چاہیے، نہیں تو ہم ضرور اس کو ایجوٹیٹ کریں گے اس کے ساتھ۔